بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 177 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 142 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا ہے کہ عقل کے بغیر کثرت عبادت وہ بلند مراتب تک نہیں پہنچاتی۔ متعلقہ مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اس درس میں معجزات انبیاء علیہ السلام کی حقیقت پر گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحسین بن محمد عن احمد بن محمد السیاری عن ابی یعقوب البغدادی قال ابن السکیتی لأبی الحسن علیہ السلام لماذا بعث اللہ موسى بن عمران علیہ السلام بالعصا ویدہ البیضاء وآلة السحر وبعث عیسى علیہ السلام بآلة الطب وبعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى جميع الانبیاء بالکلام والخطب۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام ان اللہ لما بعث موسى علیہ السلام كان الغالب على اہل عصره السحر فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله وما ابطل به سحرهم واثبت به الحجة عليهم وإن الله بعث عیسیٰ علیہ السلام فی وقت قد ظہرت فیہ الزمانات۔ یہ متن حدیث کا تتمہ موجود ہے۔ واحتاج الناس الى الطب فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عندهم مثله وبما احيا لهم الموتى وابرأ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى واثبت به الحجة عليهم وإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال الشعر فأتاهم من عند الله تعالى من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم۔ قال فقال ابن السكيت تالله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال فقال عليه السلام العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه۔ قال فقال ابن السكيت هذا والله هو الجواب۔ اصول الکافی طبع دار الحدیث قم میں تحقیق کے ساتھ جو ناشر ہوئی ہے، اس میں بعض علمی حواشی بیان ہوئے۔ یہ روایت عیون الاخبار اور علل الشرائع شیخ صدوق میں ذکر ہے۔ وہاں پر امام ابو الحسن کے ساتھ الرضا علیہ السلام کا اضافہ ہے، حالانکہ یہ زائد ہے چونکہ ابن سکیت یعقوب بن اسحاق ہیں جو کہ مشہور ناوی ہیں۔ نجاشی نے ان کو ذکر کیا ہے اور انہیں امام ابو جعفر ثانی یعنی امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کا شاگرد قرار دیا ہے، اور وہ شہید ہیں۔ متوکل نے انہیں قاتل کیا تھا تشیع کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ کلام نجاشی میں ابو الحسن سے مراد ابو الحسن ثالث یعنی امام ہادی علی بن محمد علیہ السلام مراد ہیں، اور اسی کی تائید میں پھر باقی بھی مؤیدات بیان کیے ہیں۔ یہ بھی اصول الکافی طبع محققہ دار الحدیث کے بعد حواشی ہیں۔ اس طبع دار الحدیث میں بہت سے نسخوں کے ساتھ اس کی تطبیق کی گئی ہے اور ان فوارق کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ اس حدیث کے دیگر منابع سے تخریج بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر اس حدیث کی بعض لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زمانات، زمین گیر ہونا، شدید آفت جس میں عضو حرکت نہیں کرتا، ابرع شفادی، الاکمہ پیدائشی نابینا، الابرص برص کا مریض جس کے جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ راوی ابو یعقوب بغدادی کا بیان ہے کہ ابن سکیت نے امام ہادی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تعالی نے موسیٰ بن عمران کو عصا اور ید بیضاء اور آلہ سحر کے ساتھ کیوں مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کو آلہ طب کے ساتھ کیوں مبعوث فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام و خطبوں کے ساتھ کیوں مبعوث فرمایا؟ تو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جب حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا، تو ان کے زمانے والوں پر غالب یہ تھا کہ وہ جادو کے ماہر تھے، تو وہ اللہ تعالی کی طرف
سے ایسا معجزہ لے کر آئے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس کے ذریعے ان کے جادو کو باطل کر کے رکھ دیا اور ان پر حجت تمام کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جب حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت شدید قسم کی امراض پھیل چکی تھیں۔ حدیث کے باقی حصے کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو طب اور میڈیکل کی ضرورت تھی تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس ایسا معجزہ لے کر آئے کہ ان کے پاس ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ اس کے ذریعے ان کے لیے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پدیشی نابینا کو اور برس کے مریض کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، اور اس طرح ان پر انہوں نے حجت تمام کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کے زمانے والوں پر غالب خطبات اور فصیح و بلیغ کلام تھا، اور راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شعر پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ پس وہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس مواعظ اور حکمت اور دانائی کی باتیں لے کر آئے، جس کے ذریعے انہوں نے ان کے اقوال کو باطل کر دیا اور ان پر حجت تمام کر دی۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن سکیت نے کہا، خدا کی قسم میں نے آپ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ تو آج کل کے دور میں مخلوق پر حجت کیا چیز ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، عقل ان پر حجت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ پر سچ بولنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے اللہ پر جھوٹ بولنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن سکیت نے کہا، خدا کی قسم یہی جواب ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو اس کا پہلا راوی حسین بن محمد ابو عبداللہ اشعری، جو معروف ہیں ابن عامر کے عنوان سے، ثقہ جلیل ہیں، اور ان کا تفصیلی تذکرہ حدیث نمبر 12 میں ہو چکا ہے۔ اس کا دوسرا راوی احمد بن محمد سیاری ہے، جس کے متعلق جناب علامہ نجاشی فرماتے ہیں، ابو عبداللہ کاتب بصری، یہ امام ابو محمد علیہ السلام کے دور میں آل طاہر کا کاتب تھا اور سیاری کے عنوان سے مشہور تھا، ضعیف حدیث فاسد المذہب۔ اور حسین بن عبید اللہ ابن الغزائری نے فرمایا، مجفف الروایہ کثیر المراسیل، اس کا بے برکتہ قلم ہے اور بکثرت مرسلہ اور بے سند روایات کو نقل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب شیخ طوسی نے اس کی تضعیف بیان کی ہے۔ جناب ابن الغزائری کی طرف منسوب کتاب میں ہے، ضعیف متحالک، شدید ضعیف ہے، غالی منحرف۔ شیوخ کمیین نے اس کی روایات کو استثناء کیا ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں جہاں اس کی حدیث ہو تو اس کو استثناء کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دوسرے اہل رجال نے اس کی تضعیف فرمائی ہے۔ دور حاضر میں ایک جامع کتاب ہے الضعفاء من الرجال، 3 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی دار الحدیث قم سے، اس میں تفصیلی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے شیعہ مفسرین اور محققین نے تفسیر کے مقدمات میں اور تفسیر کے ضمن میں جہاں تحریف وغیرہ کی روایات آئی ہیں اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ علوم قرآن کی جو کتابیں ہیں جہاں پہ تحریف کی روایات کا رد کیا جاتا ہے ان میں بکثرت اس کی تضعیف اور مذمت کی گئی ہے، چونکہ بہت ساری روایات تحریف اس نے روایت کی ہوئی ہے۔ یہاں تک اس روایت کے آخری راوی کا تعلق ہے ابو یعقوب بغدادی، تو جناب مامقانی جن کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال پہلے 3 ضخیم جلدوں میں نجف سے شائع ہوئی تھی اور ابھی 60 جلدوں میں قم سے موسع آل البیت سے شائع ہو رہی ہے، اس میں فرماتے لم اقف علی اسمہ و حالہ، مجھے اس کا پورا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا اور اس کا حال وثاقت وغیرہ کے حوالے سے معلوم نہیں۔ جناب ملا صدر شیرازی نے اس کا نام بیان کیا، یزید بن حماد انباری ثقہ، اور جناب مازندرانی نے بھی اس میں ان کی پیروی کر لی ہے۔ اور محقق تستری نے قاموس الرجال میں اسے ایک دوسرا شخص قرار دیا ہے، فرمایا شاید وہ ہو کہ جس کو ابن حجر نے ذکر کیا، اسحاق بن ابی اسرائیل، اور اسماء میں ہے اسحاق بن اسرائیل صدوق، لیکن یہ باتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ ابو یعقوب بغدادی اور ان کے درمیان وحدت نہیں ہے۔ اگر سیاری کی سندیں دیکھی جائیں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں پر اس کا نام عبید اللہ بن ابی عبداللہ بغدادی ذکر ہے اور اس سے جناب سیاری نقل کرتے ہیں۔
تراجم میں اس کے متعلق کچھ موجود نہیں ہے تو یہ محمل ہے اور اس کی وثاقت یا ضعف کے لیے کوئی خاص قرینہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک جناب ابن سکیت کا تعلق ہے تو بہت بڑے ادیب اور ماہر گزرے ہیں علوم کے، اور ان کو تشیع کی بنیاد پر متوکل نے شہید کر دیا تھا، اور ان کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ مجالس المومنین جناب نور اللہ شوستری نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر غیث شبر نے اس کی کتابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کی سند کے حوالے سے جناب غیث شبر نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں ابو الحسن مطلق ذکر ہوا ہے، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کی کنیت شمار ہوتی ہے، لیکن جب امام کاظم علیہ السلام کے لیے ہو تو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، جب امام رضا علیہ السلام کے لیے ہو تو ابو الحسن ثانی، اور جب امام ہادی علیہ السلام کے لیے ہو تو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی قید ذکر نہیں ہے، تو طبقے کے حوالے سے چونکہ ابن سکیت امام ہادی علیہ السلام کے دور کا ہے تو اس سے وہی مراد ہوں گے۔ جہاں تک حدیث کے متعلق علمی بحثوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ امام نے وضاحت فرمائی کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ سحر کے غلبے کے دور کے مطابق تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ طب کے غلبے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کے مطابق تھا، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فصاحت، خطابت اور شعر کے عروج کے دور میں ہوئی، اس لیے قرآن مواعظ اور حکمت بیانی معجزہ بنے۔ اور آج کی حجت امام نے جواب دیا العقل، یعنی عقل ہی آج کے انسان پر حجت ہے، جس کے ذریعے انسان سچے نبی کی تصدیق اور جھوٹے مدعی کی تکذیب کرتا ہے۔ بعث کی نسبت معجزے کی نوعیت سے، حدیث میں بعث اللہ کا تکرار معجزات کی حکمت زمانی پر زور دیتا ہے۔ معجزہ تصادفی اور اتفاقی نہیں ہوتا بلکہ زمانے کی علمی فضا کے عین مطابق ہوتا ہے، اس سے نبوت کا عقلانی اور حکیمانہ نظام ظاہر ہوتا ہے۔ الغالب علی اہل عصر ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا معجزہ اس دور کے علمی ڈھانچے کو چیلنج کرتا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کی انٹلیکچوئل اتھارٹی سے مافوق قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ ما لم یکن فی وسعہم مثلہ، یہ معجزے کی تعریف ہے، ایسا فعل جو طاقت بشری کے امکان سے ماورا ہو اور جس کا مقابلہ اہل فن بھی نہ کر سکیں۔ اظنہ قال شعر، راوی نے تواضع کی ہے۔ ادب حدیث میں یہ اسلوب احتیاط کی علامت ہے، راوی علم کی امانت داری کے ساتھ الفاظ کا احتمال بیان کرتا ہے۔ معجزہ اعجاز زمانی کا مظہر ہے۔ امام نے واضح کیا کہ معجزہ ہمیشہ ڈومیننٹ ڈسکورس کے خلاف ہوتا ہے، اگر سحر غالب ہو تو عصا اور ید بیضاء، اگر طب غالب ہو تو امراض و موت پر غلبہ، اگر فصاحت غالب ہو تو قرآن جیسی بلاغت۔ یہ اصول علم کلام میں نظریہ اعجاز زمانی کہلاتا ہے۔ حجت موجودہ العقل، امام نے جو فرمایا العقل یعرف بہ الصادق علی اللہ، الف عقل میں یار شناخت نبوت ہے، نبوت کی معرفت عقل سے ہے، معجزے کی دلالت بھی عقل سے ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان بھی عقل سے ہے۔ عقل اور وحی کا باہمی رشتہ، عقل مقدمہ ہے، وحی مکمل کنندہ ہے، دونوں متعارض نہیں بلکہ متکامل ہیں۔ آج کی حجت عقل کیوں؟ کیونکہ آج انسان کے پاس فصاحت یا سحر کا معیار نہیں، آج کی قوت فکر، استدلال، فلسفہ اور سائنس ہے، لہذا حجت بھی عقل ہی ہے۔ ابن سکیت کا جوابی اعتراف باللہ یا تاللہ ما رأیت مثلک قط، یہ نہ صرف علمی حیرت ہے بلکہ امام کی برہانی قدرت، علم کی تازگی اور عمق، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ کا علم عطائی اور ربانی ہے۔ اس کے نتائج کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح نبوت معجزوں کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے، اس سے بہتر عقل کی دلیل پر پہچانی جاتی ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس دور کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ رسول کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی زبانی فصاحت ہے۔ آج کے دور میں حجت خدا عقل ہے، یعنی آج امتحان عقل کا ہے۔ عقل سالم دلائل سے سچ اور جھوٹ کو جدا کرتی ہے۔ دین عقلی بنیادوں پر کھڑا ہے، جذبات یا تقلید پر نہیں۔ اس حدیث میں علم کلام، فلسفہ اور بلاغت تینوں جمع ہیں۔ اس زمانے میں خدا کی حجت کتاب اور معجزہ کے ساتھ وہ نور ہے جو اللہ نے ہر انسان کے باطن میں رکھا ہے۔ عقل، جس نے اس نور کو روشن رکھا وہ ہادی ہے، اور جس نے اس نور کو بجھایا وہ خود اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔